بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی کی یہ 16ویں قسط حاضر ہے۔ فرشتوں کی دنیا، روح یا تو خالص و نیک ہوتی ہے، اس کو فرشتہ کہتے ہیں، یا خالص بری ہوتی ہے، اسے شیطان کا نام دیتے ہیں، یا مخلوط ہوتی ہے یعنی نیکی اور برائی دونوں سے ملی جلی ہوتی ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں، جنات اور آدمی۔ فرشتوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم تو ان فرشتوں کی ہے جو جسم والی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جسم والی چیزیں علوی ہوں اور چاہے سفلی ہوں۔ علوی جیسے عرش کے اٹھانے والے اور کرسی کے چوبدار فرشتے، جنت و دوزخ کے داروغہ، سدرۃ المنتہا پر رہنے والے، بیت المعمور یعنی آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کے مجاور اور خدام، ستاروں کو گردش دینے والے، آسمانوں کو حرکت دینے اور چلانے اور ان کی دربانی اور نگہبانی کرنے والے۔ اور سفلی جسم والے چیزیں وہ ہیں جیسے جو فرشتے بادلوں اور ہواؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اترتے ہیں، دریاؤں، درختوں، پہاڑوں وغیرہ پر ڈیوٹی دینے والے ہیں، بنی آدم کی حفاظت کرنے والے، ان کے اعمال لکھنے والے، اور وہ فرشتے جو اللہ کا ذکر کرنے اور وظیفہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب سفلی اجسام سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں۔ دوسرے ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والے فرشتے، جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہی اپنے مالک کی یاد میں ڈوبے رہنا ہے، اور تعداد میں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار و اندازہ ممکن نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آسمانوں میں کہیں ایک بالش جگہ بھی نہیں مگر اس میں کوئی فرشتہ عبادت الہی میں مشغول کھڑا ہے، یا رکوع میں جھکا ہوا ہے، یا سجدے میں گرا ہوا ہے۔ تیسرے وہ مقرب فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا کے عظیم کاموں کے بندوبست کیے جاتے ہیں، جیسا کہ وحی اور شریعت کا انتظام، رزق، دولت اور مدد پہنچانا، ملکوں، ملتوں اور حکومتوں کو زیر و زبر یعنی اوپر نیچے کرنا، بنی آدم کی روح نکالنا۔ 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل اور ان کے معاون و مددگار فرشتے اسی قسم میں شامل ہیں۔ تمام فرشتوں کے حال اور ان کی بڑی تعداد کے سلسلے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح صفت کے بھی کئی جہان ہیں، جیسے مکان یعنی مقام، جگہ، زمان یعنی دور، عہد، وقت، کیفیت، رنگ ڈھنگ، وضع، ترکیب، بناوٹ۔ اسی طرح نسبت یعنی کسی کے ساتھ تعلق، مطابقت۔ اسی طرح سمت جیسے جانب، جہت۔ ان تمام جہانوں کا مکمل بیان حکمت کی مفصل کتابوں میں ہے، لہذا جس شخص کو موجودات کے حالات جتنے زیادہ معلوم ہوں گے اور جہانوں کی تفصیلات کا جتنا زیادہ اس کا مطالعہ ہوگا، رب العالمین کی تفسیر کا علم اس کو اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تربیت الہی، یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اس سورت کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ بندے مناجات کے وقت اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر اس طرح سے کیا کریں، تو پھر یہاں تمام عالموں اور تمام جہانوں کی تربیت کا تذکرہ کس بنا پر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا تعلق آپس میں کچھ ایسی حکمت کے ساتھ قائم فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لہذا انسانی دنیا کی ربوبیت کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے تمام جہانوں کی ربوبیت بھی اس کے ساتھ جڑ نہ جائے۔ ربوبیت کا مطلب ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، پالنا پوسنا۔ گزشتہ اسباق میں یہ معنی گزر چکے۔ جب بندے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے تمام جہانوں کو ہماری تربیت و خدمت میں مصروف کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ان کے دماغوں کو اپنے رب کی عظمت و محبت سے بھر دیتی ہے، اور نعمت کے مطابق شکر ادا کرنے میں ان پر اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر نعمت کی لذت کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام کرنے والے کے سامنے اپنی انکساری اور بیچارگی کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
جو شکر کا اصلی مغز اور حمد کی جان ہے۔ اس مضمون کی تفصیل کے لیے تو بہت لمبی بحث کی ضرورت ہے، البتہ نمونے کے بطور ہم اس میں سے کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ الہی تربیت جب انسان کے اندر اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس کی شروعات تو بندے کے وجود سے ہوتی ہے اور اس کا انجام ختم نہ ہونے والی نیک بختی ہے۔ پھر جب ہم اس نیک بختی کا جائزہ لیتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 اعتقاد حق، یعنی اللہ پر پورا پختہ یقین، مکمل یقین۔ نمبر 2 عمل صالح، یعنی نیک اعمال۔ نمبر 3 عمدہ و بلند اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی 4 بدنی چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 1 صحت و تندرستی، نمبر 2 طاقت و قوت، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 مہلت یعنی لمبی عمر۔ پھر یہ چاروں چیزیں دوسری 4 چیزوں پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اہل و عیال، نمبر 3 عہدہ و مرتبہ، نمبر 4 کنبہ قبیلہ جو مددگار ہو۔ پھر نفسی فضائل یعنی اندرونی کمالات جو ابدی سعادت یعنی نیک بختی کے حصے ہیں، وہ بدنی فضائل یعنی ظاہری کمالات کے ساتھ نہیں جڑ سکتے جب تک کہ دوسری 5 چیزیں موجود نہ ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہدایت ہے، یعنی عقل اور شریعت کی روشنی میں نیک و بد راستے کی پہچان کرنا۔ دوسری چیز مجاہدات کا پھل، یعنی وہ نور جو مجاہدے میں کمال حاصل ہونے کے بعد عالم نبوت اور عالم ولایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری چیز مرشد، یعنی کوئی ایسی ہستی جو سعادت کی جانب توجہ کا سبب بنے۔ چوتھی چیز توفیق و تائید، یعنی حق و راستی کی جانب حرکت کا آسان ہونا اور اسباب کے موافق ہونے کی وجہ سے مختصر وقت میں مطلب تک پہنچنا۔ پانچویں چیز استقامت، یعنی آخر تک پختہ ارادے کا قائم و باقی رہنا اور کام میں بصیرت و آگہی کا وافر مقدار میں موجود رہنا۔ یہ کل 16 چیزیں ہیں جن پر انسان کی تربیت یعنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تہذیبی پرورش ٹھہری ہوئی ہے۔ ان میں سب سے نچلے درجے کی چیز صحت ہے، جس کے بہت سے اسباب ہیں جو طب کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور ان اسباب میں سب سے قریبی چیز کھانا ہے۔ چونکہ کھانا من مرضی کا معاملہ ہے، اس لیے اسے ایک ایسے جسم کی ضرورت ہے جس میں قدرت، ارادہ اور علم کی طلب ہو۔ حالانکہ نباتات کو بھی پٹھوں اور جڑوں کے ذریعے غذا کھینچنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اسی لیے وہ جمادات سے کامل اور افضل مانے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر علم، ارادہ اور قدرت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دور کی غذا سے مجبور و بے بس ہیں۔ کیونکہ علم نہ ہونے کی بنا پر وہ اس غذا کی جگہ سے بے خبر ہیں، اور قدرت و اختیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس غذا تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ حیوانات اور ان کے حواس، جبکہ حیوانات کو حواس خمسہ یعنی محسوس کرنے کی 5 طاقتیں عطا کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوت لامسہ ہے، یعنی چھونے کی قوت، تاکہ اس کی مدد سے وہ آگ کی گرمی، برف کی ٹھنڈک اور تلوار کی کاٹ کا احساس کر کے ان سے بچے اور محفوظ رہ سکے۔ لیکن جس حیوان میں صرف یہی ایک قوت ہو، وہ بھی نہ تو دور کے دشمن سے حفاظت کا بندوبست کر سکتا ہے اور نہ ہی فاصلے پر موجود اپنی کسی پسندیدہ چیز کو طلب کر سکتا ہے، جیسا کہ کیڑے پتنگے وغیرہ۔ لہذا فاصلے والی چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ایک اور قوت عطا کی گئی، جسے قوت شامہ یعنی سونگھنے کی طاقت کہا جاتا ہے، تاکہ بو کو سونگھ کر چیزوں کا پتہ لگا سکے، اور اگر بو سونگھنے سے پسندیدہ یا ناپسند چیز کی سمت کا پوری طرح پتہ نہ چلے تو ایسی حالت کے لیے ایک اور قوت عطا کی گئی، جسے قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت کہتے ہیں۔ اس قوت کی مدد سے وہ اپنی مرغوب یا مکروہ چیز کی جہت کا بخوبی پتہ لگا سکتا ہے، لیکن اوٹ یا پردے سے یہ قوت بھی معلوم نہیں کر سکتی۔ اس لیے پردے میں موجود چیزوں کی نہ تو خواہش کرنا ممکن ہے، نہ ان سے بچنے کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک طاقت اور عطا کی گئی۔ اس قوت کا نام قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت ہے۔
پانچویں حس قوت ذائقہ کہلاتی ہے، جو چیزوں کو چکھ کر ان کا ذائقہ معلوم کرتی ہے تاکہ کھانے کی طرف خوب میلان اور رغبت پیدا ہو، اور اس رغبت و میلان کے نتیجے میں اس غذا کو کھانا بھی طبیعت کو پسند آئے اور کھا کر اسے پچانا، ہضم کرنا اور اس سے غذائیت و انرجی حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ والسلام۔